ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا تسبوا أصحابي إلى آخر الحديث. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و سلام بزرگی بڑائی کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر انس و جان لائق و زیبا ہے جو سارے کائنات میں اکیلا ہے تنہا ہے لم یلد ولم یولد ہے الصمد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. تمام تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. تمام کی تمام بادشاہیت اسی کے ہاتھ میں ہے. درود و سلام ہو شاف محشر ساقی کوثر آمنہ کی لال تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے راہ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان دوستو و حاضرین جمعہ، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کو رکھا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک جملے کو رکھا گیا، تو انشاءاللہ اسی قرآن و حدیث کی پیش نظر آج کا یہ موضوع آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے عنوان پر ہوگا، تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کرام کے لیل و نہار کے طریقے کو ہم اپنی دنیاوی زندگی کو ڈھال لیں اور اپنی دنیاوی زندگی میں صحابہ کرام کا وہ طریقہ، صحابہ کرام کا وہ عمل جس پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور یہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے فضائل کو اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کیے ہیں، اور صحابہ کرام کے ایمان کو، عملی طریقے کو، صحابہ کرام کے معاملاتی زندگی کو قرآن اور حدیث کے اندر جمع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا بَعْدِي، کہ لوگوں میرے بعد دنیا کے اندر بہت سارے اختلافات کو تم دیکھو گے، بہت سارے فتنہ اور فسادات کو تم دیکھو گے، اور بہت سارے شر کے معاملے کو تم دنیا کے اندر دیکھو گے۔ تو ایسی صورت میں ایسا آدمی جو اپنے ایمان کی سلامتی کو چاہتا ہے، ایسا آدمی جو اپنے اخلاق کی سلامتی کو چاہتا ہے، عزوا علیہا بالنواجس وإیاکم محدثات الامور، تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ خلفائے راشدین جو پورے کے پورے ہدایتی یافتہ ہیں ان کے طریقے کو اپنائیں اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر محدثات سے، بدعات و خرافات سے، باطل افکار و نظریات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو گویا اس حدیث کے الفاظ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی ایمان کی سلامتی صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے میں ہے، انسان کے ایمان کی حفاظت اور اس کی سلامتی صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی کو چلانے اور ڈھالنے کے مطابق انسان کی کامیابی گارنٹی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل سے راضی ہو گیا اور راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اور صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنائے ہیں، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، عشرہ مبشرہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اصطلاح سے جانی جاتی ہے، بدری صحابہ کی اصطلاح سے جانی جاتی ہے، احد کے صحابہ کرام کے نام سے جانی جاتی ہے، اور دیگر نام صحابی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام کے اصول و فرامین کو اپناتے ہوئے اللہ کی رضامندی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر لیا۔ تو آج الحمدللہ ہم تک جو اسلام، جو ایمان، جو دین، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات اور اسلام کی کرنیں جو ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور صحابہ کرام کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے پھر مردد کرانے کے لیے ان کے اوپر بھاری بھاری چٹانوں کو رکھا گیا، ان کو ان کے گھر والوں سے الگ تھلگ کیا گیا، ان کو ان کے مال سے چھینا گیا، اور ان کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا، ان کے گھر والوں سے تعلقات کے معاملے کو بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے خاطر لا الہ الا اللہ کے نعرے پر عمل کرتے رہے، اور اس کے شہدائی بن کر دنیا کے اندر آنے والی قیامت تک کی نسل کو، انسانیت کو لا الہ الا اللہ کے پیغام کے لیے آسان کر دیا۔ تو آج ہم ان صحابہ کرام میں سے جس صحابی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ علماء سلف اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ مسلم ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں سے، ویسے تو انبیاء پورے کے پورے انسان ہیں، انبیاء کے بعد دنیا میں اگر
زیادہ افضل، سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جو مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یہی صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اسلام لانے والے تھے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، جن کی تعداد 38 تھی، 30 پر 8 لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے مکہ کی سرزمین میں۔ تو ایسی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، اب ہم کسی طرح مسلمانوں کو چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کھلا کھلا اسلام کی تعلیمات کو سمجھائیں، علی اعلان اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر عام کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس شوق اور جذبہ دعوت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جواب دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم ابھی اپنی تعداد میں کم ہیں، ہم ابھی اپنی تعداد میں کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آتے تھے، بار بار یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آج کے اس موقع پر کسی نہ کسی طرح اسلام کو کھلم کھلا اعلان کرنا ہے اور اسلام کا کسی طرح کھلم کھلا پرچار کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسی پوری کی پوری دعوت پر دعوت اسلام کو دنیا کے اندر سب سے پہلے کھل کر اعلان کرنے کی خواہش کو ظاہر کرنے کا اگر کسی کا نصیب آ جاتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے۔ تو بھائیو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں حضر میں ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جانی حملے ہوئے کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کے ساتھ مذاق کیا جاتا تھا، آپ کے جسم اطہر کے اوپر غلاظت کو ڈالی جاتی تھی، تو ایسی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے اللہ کی توفیق اور مدد سے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی رومال کو رسی کی طرح بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر ڈال دیا، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیری سے سجدے میں اسی حالت میں رہے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو دیکھا تو فوراً اس آدمی کو آ کر دھکا دیا اور اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائے جانے والی تکلیف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دیا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مکمل کیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت یہی ہے جو مردوں کی مناسبت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ داری کے اعتبار سے جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر جا کر چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر ڈرنا گھبرانا شروع کیے تو سورہ توبہ کی آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام سے، کفار مکہ سے، سرداران قریش کی سازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں کو بچانے والا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو نہ توڑنے کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ
برداشت سے، اس تکلیف سے، سختی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار ہونے کے لیے، جگانے کے لیے گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اصولوں پر عمل کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ کے لیے ایمان اور عقیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان بالخصوص مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صحابہ کرام کے طور طریقے پر، صحابہ کرام کی قربانیوں پر، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے پر، صحابہ کرام کے فضائل پر، صحابہ کرام کے برکات پر آدمی جب تک ایمان نہیں لاتا اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان میں کمزوری نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور نقص کو نکالتا ہے اور نقائص کو نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر برائیوں کو ڈھونپتا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ ایک ایسا آدمی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو آزماتا ہے، ایک ایسا آدمی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان میں شک کرتا ہے، ایک ایسا آدمی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق میں شک کرتا ہے، ایسے آدمی کو اپنے ایمان کے اندر جانچ پڑتال کرنا اور تحقیق کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خوشخبری سنا دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کی بنیاد پر آپ کی اس تصدیق کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے فضائل کو بیان کیا ہے، اور آپ کے خدمات کو، آپ کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کو، آپ کی طرف سے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا تھا، ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف جگہ بیان فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ ان آیات کے مفہوم کے اعتبار سے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تقوی کو بتایا، آپ کی پرہیزگاری کو بتایا، آپ کے متقی ہونے کی علامت کو بتایا، آپ کے اندر نجاست کے دور ہونے کو بتایا، آپ کے دل کی پاکی کو بتایا، آپ کے اندر ہونے والے اخلاص کو بتایا۔ اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو تقوی تھا، جو طہارت تھا، اور آپ کے اندر جو جذبہ ایثار و قربانی تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا شوق اور جذبہ جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بتایا، اور ایسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیتے جی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر کھلی طور پر فرما دیا، اعلان کر دیا ابوبکر ہم فی الجنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گھر، ان کا مقام جنت میں کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعے کو نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد اور ان کے اندر استقامت بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کے لیے اسلام کے پیغامات کو آج ہم اس مکہ کی سرزمین میں علن اعلان عام کریں گے، کھلا کھلا لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر پورے کے پورے مسلمانوں کی تعداد اس وقت 38 تھی، پورے کے پورے صحابہ کرام مکہ کے اطراف میں، حرم کے اطراف میں پھیل جاتے ہیں اور کھلا کھلا دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ آ کر سرداران مکہ، سرداران قریش، کفار، مشرکین، یہ آ کر تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر چڑھ بیٹھا اور آپ کے صورت کو شکل و صورت کے اوپر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی شکل و صورت کے اوپر سوجن آ گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ تمیم کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارتا ہوا دیکھ کر آپ کمزور ہو گئے، مار کھا رہے تھے، وہ آدمی آپ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے قبیلے والے آپ کو بچانے آ گئے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو وہاں سے دور کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک رومال میں لپیٹ کر ان کے گھر لے گئے۔ ام الخیر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام ہے، والدہ کا نام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں لے جایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے، وہ پورے کا پورا ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے گمان کر لیا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری ایام ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عنقریب انتقال ہونے والا ہے۔ تمام کے تمام لوگوں نے، قبیلے بنو تمیم کے لوگوں نے گئے اور ابن ربیعہ کو جا کر وارننگ دیا، بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت ایک دم نازک ہے، اگر وہ انتقال کر گئے تو ہم تجھے قتل کریں گے اور ہم تجھے قتل کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ ہم لے لیں گے۔ بعد میں چند دن گزر جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانے پینے کے لائق نہیں ہوتے۔ بعد میں چند دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش میں آتا ہے، تو ہوش میں آنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مار کھائے، تکلیفوں کو برداشت کیا، بے ہوشی کے عالم میں تھے، کھانا پینا بند کر دیے تھے، یہاں تک کہ موت کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیاری کے پورے حالات ان کے سامنے آ گئے تھے۔ حالت اتنی کمزور تھی، حالت اتنی نازک ہو گئی تھی، تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چند دنوں کے بعد ہوش آتے ہیں، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، یہ مجھے بتائیے۔ جیسے ہی قبیلے بنو تمیم کے لوگ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ ان کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کی حالت کی کیفیت کے الفاظ سنتے ہیں، تو پورے کے پورے خاندان کے لوگ آپ کے اوپر ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری ملامت ہو، تیری اتنی حالت میں گزر چکا ہے لیکن پھر بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پورے کے خاندان والے ان سے ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اور ان کی ماں سے کہتے ہیں اے ام الخیر، یہ بات یاد رکھو، جب اس وقت پورے کا پورا ہوش میں آئیں گے تو آپ ان کو کھلانے پلانے کا خیال کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ ام الخیر جب اکیلے میں ملتی ہیں، اپنے بیٹے کو بات کرنا چاہتی ہیں اکیلے میں پرسنلی طور پر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانے پینے کی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، میں اس وقت تک کوئی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا جب تک کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جاتی۔ ام الخیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں کہتی ہے مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں معلوم ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اے میری والدہ محترمہ، آپ ام جمیل بنت خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہ چھپی طور پر ایمان لا چکی تھی، اپنی والدہ سے کہتے ہیں آپ ام جمیل کے پاس جائیے اور ام جمیل کے پاس جا کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو معلوم کیجیے۔ ام الخیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں ام الخیر ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت موت تک پہنچ چکی ہے، لیکن ایسی حالت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگتے ہیں کہ حالت ریاض کرتے ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اسلام لانے کی خبر ان کو بھی معلوم ہو جائے، اسی لیے مجھے معلوم لا علمی کا جواب دیتی ہے، حکمتاً یہاں پر عمل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ ام الخیر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں ام جمیل کو لے کر ام
خطاب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں ام الخیر یہاں پر ہے، میں کیسے جواب دوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے میری ماں کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ ہے، آپ بتا دیجیے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ بعد میں پتہ لگاتے ہیں حضرت ام الخیر کے سامنے ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے، آپ صحیح سلامت ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ تو بعد میں بتایا جاتا کہ دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ان دونوں کے سہارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزوری کے عالم میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صحیح سلامت نہ دیکھ لوں۔ بعد میں جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمزوری کے عالم ہے، ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے کا پورا کمزوری کے عالم میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جیسے نگاہ پڑ جاتی ہے آپ اپنی ساری کی ساری تکلیف کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس حالت کو دیکھ کر آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو تکلیف محسوس کر رہے تھے، جو فکر میں لگے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے بعد پورے کے پورے صحابہ کرام خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری والدہ ام الخیر آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھی نگرانی کرتے ہیں، اسی لیے آپ ان کو ایک مرتبہ اسلام کی دعوت دو، ایک مرتبہ اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق اگر میری والدہ کو مل گئی تو میری والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام الخیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ام الخیر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں اور اپنے بیٹے کے اخلاق کو، فکر کو پسند کرتے ہوئے مسلمان ہو کر اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ بھائیوں، اس واقعے کے اندر بہت سارے اسباق ہمارا اپنی دنیاوی زندگی میں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی تکلیف اور پریشانی رہنے کے باوجود اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنایا، بارہا پوچھتے رہے اور اپنے جسم مبارک کے اندر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، صرف کمزوری ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ میں اس وقت تک اپنے پیٹ میں کسی چیز کو نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو معلوم نہ کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت کا اثر تھا، یہ رفاقت کا اثر تھا، یہ ملنساری اور دوستی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دنیا کے اندر آج صدیق اور اس کی صداقت کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے۔ یہی صدیق اکبر ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا اور مومنوں کا پہلا خلیفہ ہوا، جس کے عدل و انصاف کے ذریعے پوری کی پوری دنیا کے اکثر و بیشتر علاقوں کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے حالات آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک حدیث، ایک باتیں پوچھنے کے بعد ایک سوال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، فرماتے ہیں حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور انسان کے جوڑ اعمال کو بار بار کیے جانے والے اعمال کو قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی جہاد کرے گا کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو باب الجہاد سے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آئی یہ بات، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری خواہش ہے کہ جتنے بھی غلام ہیں جن کو اسلام کی قبولیت کی وجہ سے مارا ستایا جا رہا ہے، ان کے مالکوں سے میں ان کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ تو ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی غلاموں کو اپنی دنیاوی زندگی میں اسلام کے خاطر آزاد کرا دیا اور ان کو اسلام کا بول بالا کرایا، جس کی بنیاد پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کو اذان مؤذن اسلام کہا جاتا ہے، جن کو دنیا کے اندر اسلام کے لیے اللہ اکبر کے نعرے اذان کے لیے سب سے پہلے یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی دنیاوی زندگی کے درپیش کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارنامے تھے، یہ آپ کی قربانیاں تھیں، یہ آپ کا جذبہ ایثار و قربانی تھا، جس کی وجہ سے غلاموں کو صرف اسی لیے آزاد کرایا کہ اسلام کے لانے کی وجہ سے ان کے بادشاہ یا ان کے سردار ان کو اسی لیے تکلیف دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ آگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، کہ لوگوں آج کا دن تم نفل روزہ کون رکھے ہوئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرا سوال کیے آج کے دن کون ایسا آدمی ہے جو تم میں سے جنازے میں گیا اور جنازے کی نماز کو ادا کیا اور تدفین کے عمل تک وہاں پر باقی رہا، قائم رہا؟ حضرت ابوبکر صدیق حضرت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں جنازے کی نماز پڑھا اور تدفین کے عمل تک پورے کا پورا وہاں پر کعبہ تک میں قائم رہا۔ اس کے بعد تیسرا سوال کرتے ہیں آج تم میں کا کون ایسا آدمی ہے جو مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آج مسکین کو کھانا کھلایا ہوں۔ چوتھا سوال کرتے ہیں آج کے دن تم میں کا کون آدمی ایسا ہے جو مریض کی عیادت کر کے آیا ہے، پیشنٹ کو جا کر دیکھ کر آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آج کیا ہے مریض کی عیادت کر کے آیا۔ تو ایک ایسے صحابی جو ایک دن میں روزہ رکھتے ہیں، مریض کی عیادت بھی کرتے ہیں، مسکین کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا عمل صالح، اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں۔ تو ایک ایسے صحابی جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک ساتھ روزے کا عمل، ایک ساتھ جنازے کا عمل، ایک ساتھ مسکین کو کھانا کھلانے کا عمل، ایک ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مریض کی عیادت کرنے کا عمل اپنی دنیاوی زندگی میں انجام دیا، یہ صحابی تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشخبری سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنت کے سردار ہوں گے، جنت میں جنتیوں کے سردار ہوں گے، سوائے انبیاء اور رسولوں کے تمام سردار ہوں گے یہ دونوں، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہاں تک کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں عائشہ کو دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آدمی نے پوچھا، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے ابو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبوب کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دنیا کے اندر کسی کا احسان میرے اوپر باقی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان میرے اوپر باقی ہے، جنہوں نے ہجرت کے موقع پر مجھے ساتھ دیا، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے میرا ساتھ دیا، میرے اوپر کچرے کو ڈالا گیا تو میرا ساتھ دیا، میرے اوپر جنگوں کے معاملات میں ساتھ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ داری کو، آپ کی صحبت کو، آپ کی رفاقت کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ مقام مرتبہ دیا کہ مسجد نبوی میں جہاں پر مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ انجام ہے، یہ ایمان کا واسطہ ہے، یہ ایمان اپنی دنیا میں زندگی کو انسان کے لیے حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ بھائیو آج اپنی دنیا میں زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کے باتوں کو
یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے. آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسے عمل کرنے والے بنو انشاءاللہ کہ اپنی دنیاوی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جیسی سچائی کو اپنائیں. انشاءاللہ ایسی سچائی کو آپ اپنائیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سچائی کو اپنائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو اپنائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے موت کے عالم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا. تو آج ہم کو اپنی دنیاوی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے کے اندر انسان کو، بالخصوص مسلمانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، عملی شوق، عملی جذبہ، یہ تمام کی تمام چیزیں آج امت مسلمہ کے لیے کرنا بے حد ضروری ہے. اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دنیا کے جو مفکر ہیں، دنیا کے جو اسکالرس ہیں، وہ اس بات کو تعلیم دیتی ہیں کہ آج حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی بھی آدمی مسلمانوں میں بن گیا تو ساری کی ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے آج امت کے لیے ضروری ہے خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اندر ایثار و قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جیسے تھی، ان تمام چیزوں کو آج امت کے لیے اپنانا بے حد ضروری ہے. کیونکہ آج ہم واقعات سن لیتے یا باتوں کو سن لیتے، سننے کے حد تک آج ہم اپنی دنیاوی زندگی کو اندر نہ بنائیں، سننے کے حد تک نہ بنائیں، عمل کرنے کے حد تک پریکٹیکلی میدان میں اتریں. اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عمل اس میدان میں اتریں، عمل کر کے بتائیں کہ کم از کم اپنی دنیاوی زندگی میں عمل کرنے ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن کم از کم عمل کرنے کی ارادے سے تو سنا جائے، عمل کرنے کی نیت تو دلوں میں پیدا کی جائے. عمل کرنے کی طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے، نیت تو آ جاتی ہے، تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق انسان کو مل جاتی ہے. اسی لیے بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اختلافات سے بچنا چاہتے ہو، صحابہ کے طریقے کو اپناؤ. ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، صحابہ کے طریقے کو اپناؤ. گمراہی کے طریقے پر بچنا چاہتے ہو، صحابہ کے طریقے پر اپناؤ. اپنے اندر اپنی دنیاوی زندگی میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، صحابہ کی قربانیوں کو یاد کرو. اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کو کرنا چاہتے ہو، صحابہ کرام کے اسلوبی تلاوت کو اپنی دنیاوی زندگی میں اپناؤ. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت ایسی ہوتی تھی، جب ایک گھر میں تلاوت کرنا شروع کر دیتے، راستے میں جانے والا کھڑے ہو کر روتا تھا، راستے میں جانے والا کھڑے ہو کر روتا تھا. یہ ان کی تلاوت کا انداز تھا. اسی لیے جب مکہ سے ہجرت کرنا چاہا حبشہ کی طرف، ابن الدغنہ نے آپ کو روکا اور بتایا کہ اے ابوبکر لا یخرج ولا یخرج، آپ مکہ سے نہ نکل سکتے ہیں، آپ نہ ہی مکہ سے نکالے جا سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب زمانے جاہلیت میں تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو اس وقت بھی ان کے بچپن میں ان کے ابا، جن کا نام عثمان بن عمر تھا، جو ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بچپن میں ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے ابا نے ایک بت کے سامنے لے جا کر بتایا کہ بیٹا یہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا، میری فطرت سلیمہ وحدانیت کی طرف مجھے دعوت دے رہی تھی، مجھے وہاں پر عبادت نہیں کی گئی، تو میں اس بت کے سامنے چند باتیں پوچھا. اے بت، تو اگر میرا معبود ہے تو میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا کھلا. میں بت کو پوچھا تو اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بعد میں دوسری بات پوچھا کہ اے بت، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں تو مجھے صحیح کپڑے دلا دے. جب یہ بت میرے دو کاموں کو نہیں کیا تو مجھے غصہ آ گیا اور اس بت کو میں پتھر لے کر مارا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور واپس آ گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کے اندر بھی معبودان باطلہ کی عبادت سے دور تھے. اور دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی شراب، جوا، گناہ کے کام، ان تمام کی تمام چیزوں سے دور تھے. اسی لیے آپ کے الفاظ کے لیے ابن الدغنہ نے یہ صداقت کو بیان کیا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کہاں پر جاتے ہیں؟ یہ مکہ آپ کا ہے، یہ مکہ آپ کا ہے، نہ آپ مکہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور نہ ہی مکہ والے آپ کو نکالنے کا حق رکھتے ہیں. گیا ابن الدغنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ کو میں اپنے حفاظت میں لیتے ہوئے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ امن دیتا ہوں کہ
صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملے بات کرنے کے لیے یہی ابن دغنہ گیا سرداران مکہ کے پاس، سرداران قریش کے پاس گیا، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ابو بکر کو تم عبادت کرنے کے لیے تکلیف دیتے ہو؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس ابو بکر کو تم باقاعدہ اس کو شہر سے نکلنے کے لیے مجبور کرتے ہو؟ یاد رکھو یہ ابو بکر ایسا آدمی ہے، یہ آپ کی شخصیت ایسا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صلہ رحمی کرنے والا، یتیموں کی مدد کرنے والا، مجبوروں کا بوجھ اٹھانے والا، بے سہاروں کا سہارا بننے والا ہے۔ ایسے خوش اخلاق آدمی کو تم اپنے گاؤں سے نکالیں گے تو اس وقت یہ مکہ کی آبادی کیا ہوگی؟ ایسے نیک نیت لوگوں کو نکالو گے تو تمام کے تمام لوگوں نے ابن دغنہ کی اس بات پر اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابو بکر نہ آپ مکہ سے جا سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کو مکہ سے بھجانے کے لیے تیار ہیں، آپ عبادت کیجئے کھل کر، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتے رہیں۔ بھائیو، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق تھے، یہ پیکر تھے جس کے اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا کے موقع پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں۔ وہی الفاظ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق، آپ کے کیریکٹر، آپ کا کردار ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ کے کردار کو تیار ہو جاتا، دشمن بھی آپ کے اخلاق پر سلام کرتا تھا، دشمن بھی آپ کے اخلاق کو مان کر آپ کو اپنے علاقے سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ آج امت مسلمہ کو ایسے اخلاق اپنانا ہے، ایسے اخلاق اپنانا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم قال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج امت مسلمہ کو اسی طرز عمل کی زندگی گزارنا چاہیے، یہاں تک کہ اس ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو بھی اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آج مسلمانوں کو ایسے اخلاق، ایسے کردار، ایسے کیریکٹر والا بننا دور حاضر میں بے حد ضروری ہے۔ آج ہمارے اخلاق اسلام کی حفاظت کریں گے، آج ہمارے اخلاق قرآن کے اوپر لوگوں کو مطالعہ کرنے کی طرف دعوت دیں گے، آج ہمارے اخلاق دشمنوں کے دلوں کو نرم کرنے کی دعوت دیں گے، آج ہمارے کیریکٹر مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف اعلان کریں گے، آج ہمارے اخلاق مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی یہ دعوے دار بنے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے مسلمان اپنی دنیا میں زندگی کے اندر یہ زمانہ مسلمانوں کی آزمائش کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلمان اپنی دنیا میں زندگی کے اندر صحابہ کے طور طریقے کو اپنائے، صحابہ کے طرز عمل کو اپنائے، یہ مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے دور حاضر کی زندگی میں۔ بھائیو، بات لمبی ہو گئی، خلاصہ کلام اتنی ہے کہ آج اپنی دنیا میں زندگی کے اندر صحابہ کے طور طریقے کو اپنائے، صحابہ کی زندگیوں کو اپنائے تو انسان گمراہی سے، شیطانیت سے، اس کے ہٹ کنڈوں سے، اس کے مکر و فریب سے، یہاں تک کہ دشمنوں کے چال و چلن سے، حاسدین کی حسد سے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، روپے گنڈے کرنے والوں کی پروپاگنڈی سے انشاءاللہ مسلمان آزاد ہو جائے گا، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں کہ ہر آدمی کو اپنی دنیا میں زندگی کے اندر صحابہ جیسا ہمیں ایمان عمل کرنے والا بنا، صحابہ جیسے ہمیں اخلاق کو اپنانے والا بنا، صحابہ جیسا دعوت اللہ کا شوق اور جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بات سنتے ہیں عمل کی نیت سے سن لیں، عمل کرنے کے ارادے کے اندر ہمیں اپنی دنیا میں زندگی میں عمل کرنے اور عمل کی نیت سے ہمیں باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر آدمی کو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ہماری زندگی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔